السلام علیکم ویورز، آج ہم اس مجاہد اسلام اور عظیم سلطان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے بہت تھوڑے لشکر کے ساتھ 6 لاکھ رومنوں سے لڑا اور انہیں روند کر رکھ ڈالا۔ جی ہاں، ہم بات کریں سلطان الپ ارسلان کے بارے میں۔ دنیا کی عظیم ترین جنگوں میں شمار کی جانے والی ملاغزت کی جنگ اس نے لڑی اور رومنوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس جنگ کی خاص بات جو مشہور ہے کہ سلطان نے شاہی لباس اتار کر کفن پہن لیا تھا، اور اس کی وہ ولولہ انگیز تقریر جس نے لشکر پر ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑنے کا جذبہ پیدا کیا۔ آگے ہم آپ کے سامنے وہ تقریر بھی پیش کریں گے۔ سلطان الپ ارسلان ایک سلجوقی سلطان تھا۔ اس کی پیدائش 1030 عیسوی میں یا 425 ہجری میں ہوئی۔ اس کے باپ کا نام داؤد چاغری بیگ تھا۔ اس کے باپ یعنی چاغری بیگ کے بڑے بھائی جن کا نام تغرل بیگ تھا، وہ سلجوقوں کا سلطان تھا۔ وہ چاغری بیگ نیشا پور سے لے کر دریائے سیہو تک کا والی تھا۔ جب بات سلجوقی سلطان کی چل رہی ہے تو کچھ سلجوق کے بارے میں بھی ہمیں بات کر لینا چاہیے۔ سلجوق ان کا جلد امجد تھا۔ سلجوق کے باپ کا نام دقاق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ذہین، دلیر اور بہادر تھا، اس لیے دقاق کو ترک بادشاہ بیگو نے اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا۔ اسی دقاق کے بعد سلجوق اسی منصب پر فائز ہوا، لیکن محلاتی سازشوں کا شکار ہو کر اس کے بادشاہ سے تعلقات دھیرے دھیرے خراب ہونے لگے اور اسے قتل کیا ہی جانے والا تھا، لیکن بروقت اسے خبر پہنچ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور فرار ہو گیا۔ بھاگ کر یہ جس علاقے میں گیا وہاں مسلمان وغیرہ رہتے تھے، اور پھر وہیں رہ کر یہ دولت اسلام سے سرفراز ہوا، اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر اس نے پہلے فوج تیار کی، پھر حکومت بنائی، پھر مسلسل فتح یاب ہوتا رہا اور کامیاب ہوتا رہا۔ یہیں سے سلجوقی سلطنت کا آغاز ہوا۔ تو یہ تو بات تھی سلجوق کس طرح سے آئے اور ان کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا اور ان کی جد امجد کون تھے۔ ہم بات کریں سلطان الپ ارسلان کی۔ الپ ارسلان کے باپ جو چاغری بیگ تھے، ان کے بڑے بھائی تغرل بیگ جو عظیم سلجوقی سلطنت کے حکمران تھے، تغرل بیگ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تغرل بیگ الپ ارسلان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور داؤد چاغری بیگ کے انتقال کے بعد ارسلان تغرل بیگ کے ساتھ بہت سی مہمات میں بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور بہت سے مشکل اوقات میں فوج لے کر پہنچتا اور اپنے چچا تغرل بیگ کی مدد کرتا، اور وہاں سے وہ فتح یاب ہو کر لوٹتے۔ اور یہ سب جانتے تھے کہ چاغری بیگ کا بیٹا ارسلان ہی تغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوگا، لیکن تغرل بیگ کی موت کے بعد مسئلے ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ داؤد چاغری بیگ کے انتقال کے بعد ارسلان کی سوتیلی ماں تغرل بیگ کے نکاح میں آ گئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا سلیمان۔ ارسلان کی سوتیلی ماں نے ارسلان کے سوتیلے بھائی سلیمان کے لیے تغرل بیگ پر دباؤ بنا کر وصیت لکھوا لی، ولی عہدی کی۔ اس بات سے بہت سے عمرا ناراض تھے، کیونکہ وہ ارسلان کی قابلیت اور اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی دانش مندی کو جانتے تھے۔ تغرل بیگ کی وفات کے بعد سلیمان تخت پر قابض ہو گیا، لیکن بہت سے عمرا اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ وہ ارسلان کے بارے میں جانتے تھے اور ارسلان کو ہی وہ سلطان بنانا چاہتے تھے۔ ادھر دوسری طرف قلمتش بن اسرائیل جو کہ سلطان الپ ارسلان کا چچا تھا، اس نے بھی بغاوت کھڑی کر دی اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ الپ ارسلان کی طرف روانہ ہوا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے مشورے کے بعد شہر سے باہر نکل کر قلمش سے مقابلہ کرنے کی سوچی۔ مشورہ دینے والوں میں سلطان الپ ارسلان کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی اور نظام الملک توسی ایک مشہور وزیر بھی تھے، اور یہ لوگ باہر نکل کر حملہ کرنے کے لیے آمنے سامنے ہوئے۔ تو پہلے سلطان الپ ارسلان نے خط پہنچایا اور اس نے کہا کہ آپ ہماری اطاعت قبول کر لیجئے، اور آپ جو علاقوں کی نشاندہی کریں گے ہم ان علاقوں کا آپ کو والی بنا دیں گے۔ قتلمش اپنے غرور اور تکبر میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں الپ ارسلان کا بھتیجا نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا چچا ہوں۔ یہ بات تو الپ ارسلان کو کرنی چاہیے اور الپ ارسلان کو ماننی چاہیے کہ میں جس علاقوں کی نشاندہی کروں وہاں کا میں اسے والی بنا دوں گا، اور بہت متکبرانہ لہجے میں انہیں واپس کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑے لشکر کے سامنے سلطان الپ ارسلان نے ایک چھوٹے سے لشکر سے قتلمش کی فوج کو بہت بری طریقے سے شکست دی۔ بہت خونریز جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جب اپنے چچا کی لاش ارسلان کے پاس پہنچی تو وہ رونے لگا آنسوؤں کے ساتھ، اور اس نے پھر حکم دیا کہ اسے بہت عزت کے ساتھ کفن دفن کیا جائے، اور اس طرح سے وہ بہت زیادہ غمگین تھا۔ اور ادھر دوسری طرف ہرات کا والی جو موسیٰ بیگو تھا، وہ بھی بغاوت پر اتر آیا۔ اس نے اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیا۔ تو ارسلان نے سوچا کہ ابھی اس کے سامنے نہیں جایا جاتا، بلکہ اپنے جو سوتیلے بھائی سلیمان نے جو تخت نشینی کا اعلان کر دیا ہے، پہلے اس سے نپٹا جائے۔ جیسے ہی وہ واپس پہنچا سلیمان کے پاس، تو وہاں پہلے ہی خبریں پہنچ چکی تھی کہ اس نے قتلمش جو اپنے چچا تھے ان کو ہرا دیا ہے ارسلان نے، اور کس طرح سے اس نے بہادری سے لڑا، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس قدر قابل انسان ہے کہ بہت بڑا لشکر بھی ہو تو اپنی اسٹریٹجی اور اپنی تدبیر اور بہادر اور دلیری کے ساتھ یہ کسی طرح سے شکست دے دے گا، اور بڑے سے بڑا لشکر بھی ارسلان کے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ کچھ یوں
پھر یوں ہوا کہ بغیر جنگ کے تخت حوالے کر دیا گیا اور ایک فاتح کے طور پر سلطان الپ ارسلان شہر میں داخل ہوا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ بیگوں سے جنگ ہوئی اور اسے قید کر کے لایا اور وہ سلطان کے پیروں میں گر گیا تو سلطان بہت رحم دل اور بہت زیادہ سخی انسان تھا، اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے واپس ہرات کا والی بنا دیا اور اسے معاف کر دیا۔ سلطان الپ ارسلان کے پاس یہ مسئلہ تھا کہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی سلجوقوں کے علاقوں میں دخل اندازی کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس میں بہت زیادہ پیش بقرات نام کا ایک عیسائی تھا۔ سلطان نے دریائے آرس پار کر کے نصرانیوں کا مقابلہ کیا، اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوقی اور نظام الملک طوسی کو بہت اہم فرائض دیے اور جنگوں میں اپنی فوج کے کئی حصے کیے اور کچھ کو نظام الملک طوسی کے حوالے کیا اور کچھ کو ملک شاہ سلجوقی کے، اور بہت بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھا۔ کے بعد آل نامی شہر کی طرف یہ بڑھا اور وہاں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا، وہ بہت تاریخ میں وہ قابل ذکر رہا ہے۔ ہوا یوں کہ جب محاصرہ بہت طول پکڑنے لگا اور پریشانیاں ہونے لگی تو شہر کے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں اور آپ ایک دستے کو شہر کے اندر بھیج دیجیے۔ شروعات میں جیسے ہی سلطان کا ایک دستہ اندر گیا تو وہاں اس پر حملہ ہو گیا اور سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر باہر سلطان نماز ادا کر رہا تھا، سارا لشکر سلطان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہوا یوں کہ پھر دوسری مکاری اور عیاری اور دغا بازی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے سب کو شہید کرنے کے بعد شہر سے باہر نکلا اور ایک بہت بڑا لشکر جس نے سلطان کی فوج پر حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تاریخ داں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ساری طرف افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لیکن سلطان الپ ارسلان بے حد خشوع و خضوع کے ساتھ پرسکون ہو کر نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو سلطان اٹھا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جوابی کارروائی کے لیے حکم دیا اور بہت خونریز جنگ ہوئی۔ اور واپس جب ان لوگ بھاگنے لگے تو سلطان کے کچھ دستے بھی شہر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے اور بہت زیادہ خونریز جنگ ہوئی۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ سلطان کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ دوران نماز حملہ کیا گیا، تو اس نے اس شہر کو بالکل ختم ساہی کر دیا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر اس کے بعد بہت سے شہروں کو فتح کرنے کے بعد اس نے آرمینیا کے کیپٹل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور وہاں بڑھا اور فتح حاصل کی اور آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست کا خاتمہ کیا۔ مطلب سلطان الپ ارسلان کی ریاست کے اندر بغاوتیں ہونے لگی تو وہاں بھی اسے ختم کیا۔ پھر اس کے بعد شام، حجاز کو اپنی سلطنت میں، یمن کو اپنی سلطنت میں شامل کی۔ انہی بغاوتوں کے دوران محمد بن صالح نامی ایک آدمی نے بغاوت کی اور بہت شدید بغاوت کی، تو وہاں سلطان پہنچا اور اسے جنگ ہوئی اور اسے قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد محمد بن صالح کی ماں سلطان کے پاس پہنچی اور اس نے بہت جھنجھوڑ کر اور طریقے سے معافی مانگی اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، تو سلطان اس قدر بہادر اور جلال والا انسان ایک عرب ماں کے سامنے پگھل گیا اور اس نے محمد بن صالح کو معاف کر دیا۔ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بوڑھی عورت سلطان کے پاس پہنچی اور وہ کپا رہی تھی، بڑی پریشان تھی، اور سلطان نے اسے کہا کہ نہیں آپ بتائیے کیا ہے، اور بہت انصاف پسند انسان تھا، تو اسے پتہ چلا کہ سلطان کے غلام نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے پریشان کیا۔ تو سلطان نے سرعام اس غلام کو بلایا اور اسے بہت زیادہ ڈانٹا، پھر اس کے بعد اسے قتل کیا اور شہر کے چوراہے پہ لگا دیا اور یہ میسج دیا چاروں طرف کہ سلطان کے خاص سپاہی یا آپ خاص غلام ہونے کے بعد بھی آپ اس طرح سے زیادتی ریاست میں نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دیوجونس ایک رومن سالار ہوا کرتا تھا، اس نے ملکہ سے شادی کر کے قیصر روم ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ سمجھو کہ بادشاہی ہونے والا تھا۔ اس نے 6 لاکھ کا لشکر جمع کر کے سلطان الپ ارسلان کو ختم کرنے کی ٹھانی اور سلطان الپ ارسلان کی طرف بڑھا۔ سلطان الپ ارسلان اس سے پہلے مقابلے کے آمنے سامنے ہوا تو سلطان کی فوج ویسے ہی کم تھی اور سلطان نے پہلے یہ خط بھیجا کہ دیکھو ہم آپس میں لڑیں گے اور بندگان خدا کی خون بہے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہم آپ کے علاقے میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور آئندہ سے آپ ہمارے علاقے میں دخل اندازی نہ کریں۔ دیوجونس تاریخ داں اس کا نام ارمانوس لکھتے ہیں، اس نے سلطان الپ ارسلان کی کمزوری سمجھا اور اس نے سمجھا کہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور یہ بہت کم لوگ ہیں، تو یہی وہ موقع ہے حملہ کرنے کا۔ تو وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور سلطان یہاں پہلے اسٹریٹجی بنا لیا کس طرح سے ہمیں لڑنا ہے، کس طرف ملک شاہ سلجوقی اور نظام الملک طوسی ہوں گے اور کس طرح سے ان کو یہ شو کرنا ہے کہ ہم پسپا ہو رہے ہیں اور پیچھے آنا ہے، پھر اس کے بعد حملہ کر کے تیروں سے ان پر خطرناک حملہ کر کے ختم کرنا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ سامنے 6 لاکھ کی فوج تھی اور ان کے بہت کم سپاہی تھے، یہ ہزاروں میں تھے، شاید لاکھ میں بھی نہیں تھے۔ ادھر سلطان نے جمعہ کی نماز ادا کی اور اپنا شاہی لباس اتار کر کفن پہن لیا۔ پھر اس نے ایک بہت بہترین ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس نے کہا کہ بہادروں میں جانتا ہوں کہ دلیری تمہاری ذاتی جوہر ہے، جس کے اظہار کا موقع تم اپنے رب سے چاہتے ہو۔ اے ایمان والوں، تمہاری زندگی کو تمہاری موت پر ترجیح دیتا ہوں۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو اور اللہ تمہاری وفاداری اور جانثاری سے میں بالکل شک و شبہ سے بالاتر ہوں، لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص کسی وجہ سے واپس جانا چاہتا ہے بلا تکلف جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس سے باس پرس نہیں کروں گا
اور مجھے خوشی ہوگی۔ دیکھو بادشاہی و سالاری ختم ہو چکی، میری حیثیت ایک ادنا اسلام کے سپاہی سی ہے، اسلام کے ادنا سپاہی سی ہے۔ اس تقریر کے بعد مجاہدین پر ایک رقت سی طاری ہو گئی۔ سب جوش اور ولولے اور بہادری کے ساتھ رومنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور بہت خونریز مقابلہ ہوا۔ سلطان کی تدبیروں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ رومنوں کو بہت بھیانک شکست ہوئی۔ دیو جونس بھی یہاں گرفتار ہو گیا اور اسے پھر بعد میں کچھ شرائط اور تاوان کے ساتھ اطاعت قبول کرنے پر راضی کر لیا گیا اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ افریقی علاقوں میں پھر بغاوتیں برپا ہونے لگی، سلجوقی نظام میں خلل ڈالا جانے لگا تو اس نے سلطان الپرسلان نے اسے ختم کرنے کی ٹھانی اور واپس آیا۔ یوسف خوارزمی نام کا ایک جنگجو غصیلا انسان ہوا کرتا تھا، اس نے سلطان سے ٹکر لینے کی ٹھانی اور پھر سلطان سے ٹکر بھی ہوئی اور اسے شکست اس کا مقدر بنی۔ اور خوارزمی جب گرفتار ہو کر سلطان کے پاس لایا گیا تو یوسف خوارزمی بہت دھوکے باز انسان تھا، اس نے الفاظوں سے سلطان کو للکارنے کی کوشش کی۔ للکار کے بعد سلطان نے کہا کہ دیکھو چلو اسے چھوڑو، اب اس کا مقابلہ میں کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی سلطان اٹھا نشست میں اس کا کوئی کپڑا پھنس گیا اور وہ منہ کے بل گر پڑا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے خوارزمی نے ایک چاقو نکالا اور سلطان پر حملہ کر دیا جو چھپا ہوا تھا، اور یہ وار بہت گہرا لگا۔ بعد سلطان نے 2 نصیحتیں کی، عبرت ناک تھیں، اور ادھر تو یوسف خوارزمی کو موقع پر ہی ختم کر دیا گیا، اور سلطان نے 2 نصیحتیں کی۔ وہ ایک یہ تھی کہ ملک شاہ سلجوقی میرے بعد تخت نشین ہوگا، سب اس کی اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ وفادار رہنا، اور دوسرا یہ کہ مجھ پر جو گزری ہے یہ میری خام خیالی کا نتیجہ ہے۔ سنیں، ایک بار میں دریائے دجلہ کے کنارے آیا تو ایک شخص نے مجھے وصیت کی کہ زور بازو پر کبھی ناز نہ کرنا اور دشمن کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، لیکن افسوس کہ میں نے اس نصیحت کو بھلا دیا اور میں نے دشمن کو کمزور سمجھا، اور اسی کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد سلطان وفات پا گیا۔ یہ واقعہ قریباً ربیع الاول 465 ہجری کا ہے۔ سلطان الپرسلان ایک فیاض، شجاع، بہادر، نڈر اور انصاف پسند اور علم دوست حکمران تھا۔ اس کے کہنے پر نظام الملک نے کئی مدرسے بنائے، اور اسی دور میں مسلمانوں نے سائنسی ترقیات بہت حاصل کی، اور ایک عظیم سلجوقی سلطان کے طور پر ہمیشہ سے الپرسلان جانا گیا ہے۔ اس کے اوپر سیریل بھی آ رہا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا اور تاریخ جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر، السلام علیکم۔